جی دوستو، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں اور اس دورے پہ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں کروں، مجھے احمد فراز کی یہ غزل کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی، دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا۔ دوستو، افراد کی طرح ریاستوں کے بھی ذہن دماغ ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں، اور ہمارا معاملہ کچھ امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا دل و دماغ، ذہن جو ہے، دماغ جو ہے، وہ تو چائنا کی جانب ہے، اور دل کہیں ہمارا امریکہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اور یہ نہ جانے ہمارا جو دل کا ایک رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ، یہ کب جوان ہوگا یا اور مضبوط ہوگا، یا اس کو کس طرح ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ لازم ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کوئی بھی تعلقات، کسی قسم کے تعلقات بھی نہیں ہو سکتے۔ اب اس وزٹ کے بارے میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے اس جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا، تو یوکرین کی جنگ اسی دن شروع ہو گئی 24 فروری 2022 کو، تو وہ وزٹ ٹھیک نہیں تھا، اس کا موقع ٹھیک نہیں تھا، اور اس کا وقت ٹھیک نہیں تھا۔ اور اس کو ملا کر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم باجوہ کا وزٹ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، صحیح وقت پہ نہیں ہو رہا، یوں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی جو غاصبانہ کارروائیاں، دہشت گردی ریاستی جاری ہے غزہ میں، تو یہ موقع نہیں تھا۔ اور کیونکہ امریکہ اسرائیل کو فلی طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ موقع نہیں تھا ہمارے آرمی چیف کا وہاں جانا اس وقت امریکہ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی وزٹ جہاں تک اس کانٹیکسٹ میں ہے، وہ اس میں کوئی وزیر اعظم عمران خان بھی صحیح وقت پہ گئے تھے، کوئی اس میں مذاکرہ نہیں تھا، بلکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ رشیا اٹیک کرنے والا ہے۔ گو کہ اس اٹیک کو کسی نے کنڈون نہیں کیا پاکستان کی حکومت نے، اور عمران خان نے بھی کبھی اس اٹیک کو کنڈون نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ہماری ایک پالیسی جو ہم نے اپنا رکھی تھی، اس کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے پوری طرح، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو بیان انہوں نے دیا تھا اسلام آباد ڈائیلاگ میں، اور رشین ایگریشن کو کنڈیم کیا تھا، وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ گو کہ ہم فورن ایگریشن کو، فورن آکوپیشن کو نہیں انڈورس کر سکتے، لیکن اتنے کھلے طریقے سے وہ بیان دینا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، اور اس نے ایک لحاظ سے وزیر اعظم کی پوزیشن کو بڑا آکورڈ کیا۔ جہاں تک عاصم منیر صاحب کا تعلق ہے، جنرل منیر کا، ان کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اس وقت امریکہ کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، انگیجمنٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے تحفظات پوری طرح ان کو بتا سکیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ موقع بھی ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ کشمیر میں بھی یہی معاملہ ہے، اور بھارت کو سمجھائیں، کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس قسم کے حالات مقبوضہ جموں اور کشمیر ہی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت نے جو کرنا تھا، ان کی حکومت نے، ان کی پارلیمنٹ نے، ان کی اعلیٰ عدلیہ نے وہ تو کر دیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں نے یہ ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں اور وہ اپنی جد و جہد سے جو ہے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ تو اور یہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں، تو اس وجہ سے یہ دورہ بروقت ہے۔ اور پھر جس قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان، وہ ہمارے سیکیورٹی انٹرسٹ کو ڈائریکٹ امپنج کر رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آئی ایم شور ہوں گی
جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، یہ بھی ہماری بدنصیبی ہی کہہ لیجئے کہ آج ہم امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں افغانستان کے معاملے میں، حالانکہ ہم نے افغانستان طالبان کا جو اس وقت افغانستان ہے، طالبان اور امریکہ کے درمیان ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا دوحہ جو ٹاکس ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد دوحہ ایکارڈز ہوئے. تو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں تو یہ بھی ہماری جو ریاست کی سفارتکاری ہے اس کا یہ کوئی اچھا اظہار مظہر نہیں ہے کہ ہم اب امریکہ سے اس بات کی مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ طالبان پہ ان کو پریشرائز کریں، اور تاکہ وہ وہاں پہ سیف ہیونز جو ہیں ٹی ٹی پی کی یا تحریک جہاد پاکستان کی، ان کو وہاں بند کریں، پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا پہلو نہیں ہے. ایک اور میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اگر یہ ایل ٹائمڈ ہے وزٹ، تو پاکستان کے اندرونی معاملات کے کانٹیکس میں ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں نگران سیٹ اپ ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید پاکستان میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی. تو یہ میرے اپنے خیال میں یہ وزٹ زیادہ نتائج لاتا ہمارے لیے مثبت اگر یہ الیکشنز کے بعد ہوتا. اب یہ تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ امریکہ کی مداخلت ہے ہمارے الیکشنز میں، اور آرمی چیف کا وزٹ شاید اسی کانٹیکس میں بھی ہو رہا ہے، ایک کانٹیکس یہ بھی ہے. تو یہ کوئی مناسب جو ہے بات نہیں لگتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہونے کے بعد اگر جنرل منیر جاتے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا پاکستان کے لیے بھی، اور اگلے 5 سال کے لیے جو بھی ہم نے اپنی پالیسی ترتیب دینی ہے اس کانٹیکس میں بھی. میں نے اس طرح پہلے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا دل اٹکا ہوا ہے، ہمارا ایک تعلق رہا ہے امریکہ کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے، تو اس تعلق کو بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھئی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو وہاں سے ملٹری اکوپمنٹ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے ٹھیک ہے ایک لحاظ سے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن ہمیں جب پازیٹیوز پہ تھوڑا خیال رکھنا ہے، اپنی جو وہاں پہ ڈائسپورا ہے اس کو ہمیں موبلائز کرنا چاہیے، وہاں سے انویسٹمنٹ آئے تو پھر خود بخود چیزیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائیں گی. تو لیکن اس وزٹ سے کچھ نتیجہ نکلے گا کچھ کہنا مشکل ہے اس وقت، لیکن چونکہ امریکہ کے اپنے تحفظات ہیں پاکستان کو بھی لے کر، خاص طور پاکستان چین کے تعلقات کو لے کر، تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اپنی دل کی نہیں سننی، تھوڑی سی عقل سے بھی کام لینا ہے اور دانشمندی کے ساتھ کام لینا ہے، تاکہ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، اور جس قدر فائدہ ہم امریکہ سے اٹھا سکتے ہیں اپنے جو ہمارے علاقائی حالات ہیں، جو گلوبل حالات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا وزٹ دورہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے ایک ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کو، اس کو ریئلسٹکلی سامنے رکھتے ہوئے، جو بھی پاسبلٹیز ہیں ان کو رکھتے ہوئے اس راہ پہ ہم چلیں گے، رادر دین کہ ہم جو ہے وہ چیزیں اچیو کرنا چاہیں جو بالکل ممکن ہی نہیں ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.